یہ کہانی ہے ایک تخلیق کار کی، ایک ٹرینر کی اور ایک لیجنڈ کی، ایک ایسی شخصیت جن کا نام ایک پوری تحریک کے ساتھ جڑا ہوا تھا، لیکن جن کی کہانی کا اختتام ایک ایسے تضاد پر ہوتا ہے جو سب کو چونکا دیتا ہے۔ تو پھر سوال یہ اٹھتا ہے کہ وہ مرکزی معمہ کیا ہے جو آج کی اس ساری بات چیت کا محور ہے؟ ایک ایسا سوال جو ہمیں اس شخص کی پیچیدہ اور متضاد کہانی کو سمجھنے کے لیے ایک لمبے سفر پر لے جائے گا۔ اس ایک جملے سے ان کے اثر و رسوخ کا اندازہ ہوتا ہے۔ کرنل امام کوئی عام فوجی افسر نہیں تھے، نہیں، بلکہ انہیں طالبان کے ابتدائی عروج کے پیچھے کی اصل طاقت سمجھا جاتا تھا۔ وہ شخص جس نے قندھار اور کابل پر قبضے کی حکمت عملی بنائی۔ اچھا، ان کی موت کو سمجھنے کے لیے ہمیں وقت میں بہت پیچھے جانا ہوگا، کیونکہ ان کی کہانی کی جڑیں اصل میں سرد جنگ کے دور میں ہیں۔ وہ درحقیقت سرد جنگ کا ایک بھوت تھے۔ تو اس افسانوی شخصیت کے پیچھے جو اصل انسان تھے، ان کا نام تھا امیر سلطان تارڑ۔ وہ پاکستان آرمی کے اسپیشل سروسز گروپ یعنی SSG کے ایک ایلیٹ آفیسر تھے جن کی تربیت امریکہ میں ہوئی تھی، اور یہ پس منظر ان کے مستقبل کے کردار کے لیے بہت بہت اہم تھا۔ اور یہیں پر ایک تاریخی حقیقت سامنے آتی ہے جو اس پوری کہانی کو سمجھنے کے لیے کلیدی ہے: بیرونی مداخلت۔ صدیوں سے عالمی طاقتوں نے افغانستان کو اپنی پراکسی جنگوں کے لیے ایک میدان جنگ کے طور پر استعمال کیا ہے، اور کرنل امام اسی کھیل کے ایک بہت اہم مہرے تھے۔ ان کی شناخت دوہری تھی۔ سرکاری طور پر وہ پاکستانی ISI کے ایک آفیسر تھے، لیکن خفیہ طور پر وہ سوویت یونین کے خلاف افغان مجاہدین کو تربیت دینے والے مرکزی شخص تھے۔ سوچیں، یہ دو بالکل مختلف کردار ایک ہی وقت میں نبھائے جا رہے تھے۔ چلیں اب آگے بڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ یہ سب کیسے شروع ہوا۔ اب ہم اس ایک واقعے کی طرف بڑھتے ہیں جس نے ان کی قسمت کو ایک نئی ابھرتی ہوئی تحریک سے ہمیشہ کے لیے جوڑ دیا۔ سال تھا 1994۔ واقعات کا ایک سلسلہ بہت تیزی سے رونما ہوا۔ ایک پاکستانی قافلے کو روکا جاتا ہے، کرنل امام کو اغوا کر لیا جاتا ہے، اور پھر چند ہی گھنٹوں میں اس وقت کے گمنام ملا عمر اپنے جنگجوؤں کے ساتھ انہیں بچانے آ جاتے ہیں۔ اہم نقطہ یہ ہے کہ یہ کوئی تجربہ کار فوج نہیں تھی جس نے انہیں بچایا، نہیں، یہ مذہبی طلبہ کا ایک چھوٹا سا غیر معروف گروہ تھا جسے دنیا اس وقت طالبان کے نام سے جانتی بھی نہیں تھی۔ اس ایک واقعے نے ملا عمر اور ابتدائی طالبان کو پہلی بار دنیا کے نقشے پر متعارف کرایا۔ یہ صرف ایک ریسکیو آپریشن نہیں تھا، یہ طاقت کا ایک زبردست مظاہرہ تھا۔ طالبان نے نہ صرف امام کو آزاد کرایا، بلکہ انہوں نے اس وار لارڈ کو سرے عام پھانسی دی اور جنوبی افغانستان میں اپنی طاقت قائم کرتے ہوئے قندھار پر قبضہ بھی کر لیا۔ صرف 24 گھنٹے! یہ رفتار حیران کن تھی۔ اتنے کم وقت میں طالبان نے جو کامیابی حاصل کی، اس نے کرنل امام اور ملا عمر کے درمیان ایک بہت مضبوط اور گہرا رشتہ قائم کر دیا۔ قندھار کے اس واقعے نے سب کچھ بدل دیا۔ کرنل امام اب سائے میں کام کرنے والے ایک خفیہ آپریٹر نہیں رہے، بلکہ وہ طالبان کے عوامی چہرے، ان کے گاڈ فادر اور ایک سفارتکار کے طور پر سامنے آئے۔ ان کے کردار کی تبدیلی کو ذرا دیکھیں۔ 1980 کی دہائی میں وہ سوویت یونین کے خلاف ایک خفیہ ٹرینر تھے۔ 1990 کی دہائی تک وہ طالبان کے گاڈ فادر بن چکے تھے اور ہرات میں پاکستان کے قونصل جنرل کے طور پر کام کر رہے تھے، جو ان کی نئی اور عوامی حیثیت کی علامت تھی۔ اور اب ہم واپس اپنی کہانی کے مرکزی معمے کی طرف آتے ہیں: ان کی موت۔ جن قوتوں کو انہوں نے خود پروان چڑھایا تھا، وہ اس طرح بکھر چکی تھی کہ اب خود ان کے قابو سے باہر ہو گئیں۔ یہ ان کی زندگی کے آخری مہینوں کا ایک المناک ٹائم لائن ہے۔ مارچ 2010 میں انہیں شمالی وزیرستان سے اغوا کیا گیا اور تقریباً 1 سال قید میں رہنے کے بعد جنوری 2011 میں انہیں قتل کر دیا گیا۔ لیکن کس نے؟ اور یہاں کہانی میں ایک چونکا دینے والا موڑ آتا ہے۔ تمام تر توقعات کے برعکس انہیں قتل کرنے والے وہ افغان طالبان نہیں تھے جن کے ساتھ ان کا اتنا گہرا تعلق تھا۔ ان کے قاتل تحریک طالبان پاکستان یعنی TTP تھے، ایک الگ اور زیادہ پرتشدد پاکستانی گروہ جو افغان طالبان سے بالکل مختلف تھا۔ اور یہ فرق بہت اہم ہے۔ افغان طالبان جن کو امام نے پروان چڑھایا، ان کی جنگ افغانستان کے اندر تھی، لیکن TTP ایک پاکستانی گروہ ہے جس کا ہدف ہی پاکستان ہے، اور یہی وہ گروہ تھا جس نے اپنے ہی گاڈ فادر کو قتل کر دیا۔ تو اس کہانی کا حتمی نتیجہ کیا ہے؟ یہ ایک تلخ ستم ظریفی ہے۔ ایک شخص جو بیرونی مداخلت کی پالیسی کا ایک اہم حصہ تھا، جس نے ایک پراکسی فورس بنائی، آخرکار اسی فورس کے ایک ٹوٹے ہوئے حصے کے ہاتھوں مارا گیا۔ ایک ایسا دڑاؤ جو اپنے بنانے والے اور اس کی قوم دونوں کے خلاف ہو گیا تھا۔
کرنل امام کی کہانی ایک بڑا اور پریشان کن سوال چھوڑ جاتی ہے۔ جب قومیں ایسی پراکسی قوتوں کو جنم دیتی ہیں جن پر وہ قابو پانے کا یقین رکھتی ہیں، تو جب وہ کنٹرول ختم ہو جاتا ہے تو اس کی حتمی قیمت کون ادا کرتا ہے؟